يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے بہت ساری باتیں پچھلی ویڈیو کے اندر رمضان اسپیشل پارٹ 1 اس کے اندر ہم نے بہت سارے رمضان کے اندر کام کرنے کے بارے میں بتایا ہے. اب جو ہے روزوں کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے پیش کیے جائیں گے. ان مسائل کو جو ہے خود بھی سننا اور عمل کی نیت سے سننا اور دوسروں تک پہنچانا کہ روزے کے اندر جو ہے سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ ہر عمل کے اندر اگر نیت ہوتی ہے تو عمل صحیح ہوتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے کہ اگر نیت ہے تو عمل صحیح ہے اور قبول بھی ہے، اور اگر نیت نہیں ہے تو پھر عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور عمل بھی جو ہے صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے ہر جو ہے روزے کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک کے اندر روزانہ جو ہے الگ الگ روزے کی الگ الگ نیت کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کے شروع میں نیت کر لی تو ایک نیت کافی نہیں ہوگی، بلکہ روزانہ جو ہے نیت کرنا ضروری ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے اہم کہ روزے کی نیت جو ہے ہونی چاہیے. عام طور پر جو ہے روزے کی نیت رات سے ہی ہوتی ہے کہ میں کل روزہ رکھنے والا ہوں، اور جو ہے یا صبح میں جو ہے میں روزہ رکھوں گا تو رات سے نیت ہوتی ہے. اور نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ رات کو دل کے اندر ارادہ آیا ہے پہلے سے بھئی کل روزہ مجھے رکھنا ہے تو یہ نیت ہو گئی. زبان سے نیت کا ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر ارادہ کر لیا یہی نیت ہو جائے گی. بلکہ جو ہے سحری جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ سحری بھی جو ہے ایک روزے کی نیت تو ہی ہے. آدمی سحری اس لیے رکھتا ہے کہ بھئی آج روزہ رکھوں گا تو گیا سحری بھی جو ہے نا ایک نیت کے اندر داخل ہوگا. اس طرح جو ہے سحری کے تعلق سے بھی کچھ مسائل ہیں کہ سحری کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ سحری ایک عمل ہے، سنت عمل ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ اور ہمارے درمیان جو ہے سحری کا فرق ہے، اس لیے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود والمشرکین، تو یہود کی جو ہے مخالفت کرنے کا حکم ہے تو سحری جو ہے ہم ضرور کھائے، اس کو چھوڑے نہیں. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ تراویح کے بعد ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ سحری میں کھانے کی نوبت نہیں آتی اور بغیر سحری کے ہی ہم جو ہے اٹھتے ضرور ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں. حالانکہ دوسری حدیث پاک میں یوں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر جو ہے برکت کو نازل فرماتے ہیں، برکت کو اتارتے ہیں. تو سحری ضرور کھائے، چاہے کھانے کا دل نہ ہو لیکن جو ہے ایک کھجور، 2 کھجور، 1 چوہارے، 2 چوہارے ہی صحیح، لیکن سحری کی برکت کو حاصل کر کے لینا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے ذریعے آدمی کے جو ہے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، پھرتی آتی ہے. اس لیے سحری کو ضرور کھائیں اہتمام کے ساتھ. دوسرا مسئلہ سحری کے تعلق سے ہی کہ سحری کب کرنا. تو اس کے اندر جو ہے سحری کو ہمیں تاخیر سے کرنے کا حکم ہے، دیر سے کرنے کا حکم ہے، اور افطار کو جلدی کرنے کا حکم ہے کہ افطار جلدی کرے اور سحری تاخیر سے کرے.
لیکن تاخیر اتنی نہ ہو کہ صبح صادق ہو جاوے، کہ سحری کا جو ختم وقت ہے، سحری کا جو آخری وقت ہے ختم، اس کے بالکل 20 منٹ پہلے جو ہے ہم سحری کھانا شروع کریں۔ عام طور پر جو ہے 20 منٹ کے اندر جو ہے سحری ہو ہی جاتی ہے، تو 20-25 منٹ جو ہے اس سے پہلے جو ہے ہم سحری کریں تاکہ آخری وقت کے اندر سحری ہو۔ سحری کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نے جو ہے آدمی نے سحری کر لی، لیکن سحری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وقت تو ختم ہو چکا تھا، یعنی وقت کے ختم ہونے کے بعد میں نے سحری کر لی، اب اس کا روزہ ہوا یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو جو ہے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور جو ہے کفارہ واجب نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا آئے گی۔ اور علماء نے آگے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس روزے کے اندر جو ہے پھر جو روزہ تو ہوگا نہیں، جب روزہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پورے دن کھانا پینا ہے، کھانے پینے کی چھٹی نہیں ہوگی بلکہ کھاتے رہے پیتے رہے، نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو جو ہے روزے داروں کی طرح ہی اس کو پورا وقت جو ہے افطار تک جو ہے اسی طرح گزارنا ہے جس طرح عام روزے دار گزارتا ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ نہیں، چاہے روزہ نہیں ہوا، روزہ جو ہے اس کا مانا نہیں جائے گا، لیکن جو ہے روزے داروں کی طرح ہی پورا دن گزارے گا۔ ایک آخری اور اہم مسئلہ سحری کے تعلق سے یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے سحری میں کوئی اٹھتا نہیں ہے، گھر کا ایک فرد بھی اٹھتا نہیں ہے اور اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے اور سحری کا وقت بھی نکل جاتا ہے، فجر کا وقت بھی نکل جاتا ہے، تو جب آنکھ کھلے تو جو ہے روزہ رکھ لینا چاہیے، بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ہوتا امتن یہ ہے کہ بھئی چلو آج ہم نے سحری نہیں کی ہے تو روزہ بھی ہمارا نہیں، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، تو یہ جو ہے کم ہمتی کی بات ہے اور گناہ کی بات ہے کہ ہم جو ہے ہماری سحری چھوٹ گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ نہ رکھا جائے بلکہ بغیر سحری، کیونکہ رات کو نیت تھی صبح میں اٹھنے کی تو وہی نیت جو ہے روزے کے لیے کافی ہوگی، تو جو ہے بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، کہ نہیں اٹھ پائے تو جو ہے یہ کم ہمتی کی بات ہے۔ اسی لیے جو ہے اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو سحری نہیں کی ہے پھر بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ نے روزے کے اوپر جو ہے بڑے بڑے ثوابوں کو مرتب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ جو ہے روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ انشاءاللہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔